السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج آپ لوگوں سے ملنے اور کچھ ضروری باتیں کرنے کا اس نے موقع عطا فرمایا۔ محترم حضرات، زندگی میں جو دن بھی ملتے ہیں وہ بہت بڑے غنیمت ہیں، اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت اگر چلا گیا تو پھر وہ وقت دوبارہ نہیں آتا۔ اسی لیے جو کام اب کرنا ہے کر لینا، آج کا کام کل پر نہ ڈال، کل کریں گے پرسوں کریں گے۔ اکثر آدمی کیا ہوتا ہے، دو باتوں کی وجہ سے غافل رہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی جوانی پر بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جوان ہوں اور میں کوئی کمزوری میرے اندر نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ جیوں گا اور زندہ رہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی خواہش آدمی کو اتنی لگی رہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سونے کے دو بڑے بڑے پہاڑ ایک آدمی کو اگر دیے جائیں تو لب و طغا ثالثا، وہ تیسرے کی فکر میں رہے گا۔ اور انسان کی خواہش کو، اس کی حرص کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ مٹھی پڑنا۔ کتنا بھی رہا تو آدمی کیا کرتا، ابھی کم ہے اور کم ہے اور کم ہے۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ دیا الحمدللہ، جیسا بھی ہے الحمدللہ، کبھی بھی یاد رکھو شکر کی زبان رکھو۔ شکر کی زبان میں اللہ سکون دیتا، اطمینان دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی۔ کوئی بھی ہے، جو بھی ہے الحمدللہ، جیسا بھی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کی زبان یہ گویا آدھا ایمان ہے۔ پھر اس کے اوپر تکلیف اور مصیبت وہ تو زندگی کے لیے لگی ہوئی ہے، اس پر آدمی اگر برداشت کر لے، صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، مصیبت کا مطلب یہ ہے الصدمۃ عند یعنی آدمی کو الصبر علی الصدمۃ الاولی۔ صبر کسے بولتے ہیں؟ اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ہماری ناپسند کی چیز اگر آ گئی، ایسے وقت میں اس کو فوری برداشت کر لینا۔ کہا گیا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو آدمی کہتا ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف جانا، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ نہیں رو لینا، چیخ لینا، چلا لینا، جان تو چھوڑو صبر کریں گے، اسے نہیں بولتے صبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یہ قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بتایا، دیکھو اماں، اگر کوئی بھی تکلیف آ گئی تو اس کو برداشت کر لینا، اسے برداشت کر لینا۔ اب اسے معلوم نہیں آپ کون ہیں کیا ہے، ہمارے تکلیف ہے جی، ہمیں زیادہ جانتے ہیں، تمہیں کیا معلوم۔ اب لوگ تمہارے اوپر آئے تو نہ معلوم ہوتا، یہ مستی کے باتیں نہیں کرنا، چربی کے مستی کے باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہماری تکلیف ہمارے کو معلوم کیا، اس کے بعد اللہ کے ساتھ چلے گئے۔ تو بعد میں لوگ بولے، ارے دیوانی، تیرے کو معلوم ہونا کون تھے؟ بولا کون کی معلوم نہیں، کوئی بولے ارے وہ اللہ کے رسول تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فوری بھاگتے ہوئے آئی، بولے اللہ کے رسول معاف کرنا، میں وہ نہیں کی، آئندہ میں برداشت کروں گی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پرابلم آئے، تو اس کو برداشت کرنا یہ چیمان ہے۔ رو لینا، چیخ لینا، کر لینا۔ اب لوگوں کو بھی کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ، کیا بھئی اچھے ہیں کیا؟ کیا بھئی اچھے ہیں کیا؟ دوا کھا لے تو ہوں گئی ہے، وہ جاتیش نہیں ہے، ارے تو ہے نہ رہے دوا ہوتی۔ میں پوچھا تمہارے کو، پہلے کبھی بھی یاد رکھو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حالت میں رکھا اچھا۔ ارے کتنے ایسے لوگ ہیں بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان سے تو اللہ اچھا رکھا نا۔ فوری کبھی یاد رکھو، کیا بھی آپ کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں، تو فوری کیا بولنا مولوی صاحب، بڑے مشکلات ہیں، بڑے پر کھاتے نہیں، پیتے نہیں، شادی بیاہ نہیں ہوتی۔ یہ کیا کرتا ہے، شیطان کو معلوم ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں اور دوں گا، اگر تم ناشکری کریں گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بولا تو اسے اجر ملتا، وہ اجر نہیں ملنا، وہ اجر نہیں ملنا، اس سے محروم کر دیتا ہوں۔ کبھی بھی میری بات یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے صبر، برداشت کر لیا، اللہ کے حوالے کر دیا، ہو گیا۔ اب میرے سامنے تمہیں رونے کو بیٹھے تو میں کیا کروں گا، یا میں آپ کے سامنے اگر رو رہا ہوں تو کیا فائدہ ہوتا؟ تو اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دے تو اس کا اجر بھی ملتا، اس سے جو نقصان ہوا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرتا۔ اور کبھی بھی الحمدللہ کی زبان رکھو، اس میں برکت ہے، تھوڑا بھی اگر مل گیا تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع عطا فرمایا۔ اب یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ صبر اور شکر کا مہینہ ہے، صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچے دیکھیے آئے، مختلف زبانوں میں تقریر کرے، کچھ بھی کرے، وہ بچوں کی ہمت کی تعریف کرنا۔ جو بچے کو ایک لفظ نہیں آتا کچھ بھی بولتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ بولتے بولتے آدمی کیا ہوتا، بڑا بنتا، پیدا ہوتے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے، آج ہر مسجد میں مدرسہ ہونا، مکتب کم سے کم، یہ ناظرہ قرآن مجید وغیرہ ایسا آپ وہ کریں گے۔ ہر آج کے حالات جیسے بھی ہیں اس میں سب سے بڑھ کر ہماری نسل، ہمارے جنریشن کی حفاظت کرنے والے یہ مدرسے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں جب انگریز کا ظلم بہت بڑھ گیا، ہر جگہ سولی دینا، فلاں دینا، یہ دینا، وہ دینا شروع ہوا، تو ہمارے علماء کیا کرے، مدرسوں کا وہ کرے، مدرسوں کا جال بچھا دی۔ تقریباً سمجھو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مدرسے الحمدللہ شروع کرے۔ آپ کو تعجب ہوگا، انگریز کسی بندوق سے نہیں ڈرتا تھا، کسی چیز سے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز موجود تھی۔ اسے سب سے زیادہ ڈر یہ مدرسوں سے تھا۔ یہ مدرسے سے پڑھنے والے آج یہ چھوٹے ہیں، کل یہی بڑے بنیں گے، یہی کل دین کے انشاءاللہ علم بردار بنیں گے۔ تو آپ کو یہ سب سے زیادہ، میں پہلی بات جو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مسجد چل رہا ہے، مدرسہ خوشی کی بات ہے، اور اسے امپروو کرنا، ترقی دینا، مثلا فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، کم از کم وہاں تک ہر آدمی بڑے تک رکھنا بولے تو نہیں رکھ سکتا، چھوٹا پڑھا کر آپ بڑے مدرسوں کو بھیج دیجیے، بڑے مدرسوں کو بھیج دیجیے، وہ لوگ سنبھال لیتے۔ ہر مسجد والا بڑا مدرسہ چلانا نہیں ہو سکتا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا، پہلے ابتدائی تعلیم، اسٹارٹنگ پڑھا ڈالو، بچہ سمجھنے کے لائق ہو گیا تو مدرسے کو بھیجو۔
اللہ کا فضل ہے، مدرسے بھی اللہ کے بندے کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو اب یہاں مسجد میں مدرسہ. تو پھر میں اور ایک بات میں ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچے تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے. بڑے لوگوں کی بھی تعلیم کا انتظام کرنا، بڑے لوگوں کی بھی تعلیم. مثال طور پہ بڑی عمر والے ہیں، کہیں کام کرتے کچھ بھی کرتے، ان کے سہولت کے مطابق 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تعلیم. جو آدمی قرآن نہیں پڑھا، کتنے کے لوگ ہیں بیچارے نہیں جانتے، ان کو معلوم نہیں ہے. اور پڑھنے کے بارے میں شرم نہیں کرنا، پڑھنے کے بارے میں کیسے وہ کرنا نہیں. علم ہے، ایک بچے کے پاس علم ہے تو اس کے پاس ایک نعمت ہے، تو میں اس کو حاصل کرنا. تو اکثر جگہ میں دیکھا یہ بڑے لوگوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ کافی فائدہ. لوگ قرآن پڑھتے، قرآن وہ کرتے، بلکہ جلسے وغیرہ ہوئے تو تقریر وغیرہ کرتے. ایسے ہی عورتوں میں بھی وہ عورتیں جو بڑی ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، یا وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، تو ان کے جو فارغ اوقات ہے ان میں بھی ان کی تعلیم کا انتظام رکھنا. تو کتنے کی عورتیں نہیں پڑھیں، پورا ٹائم بیکار گزرتا رہتا، بیکار گزرتا. اگر آ کے گھنٹہ 2 گھنٹے دیکھیں، میں کئی مدرسوں میں دیکھا، کڑپا وغیرہ میں گیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے مدرسوں میں ماشاءاللہ بڑے لوگوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، بچوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے. بڑی عورتیں، گھر بار والی جینے والی عورتیں، وہ بھی تعلیم کا انتظام ہے. اور بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بڑی عورتیں جو پڑھ کر مدرسے میں جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریر کرتی ہیں، جن کو کیا بھی نہیں آتا، جن کو کوئی بھی نہیں آتا. دین ہے سیکھنا، اور جتنا ہمیں علم کو زیادہ کریں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی. اس کا ذرا خاص طور سے خیال رکھیے. ایک بات بتا کر میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. سعودیہ عربیہ کے اندر ریاض میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ ایک بڑی عمر والی عورت جس کی عمر تقریباً 80 سے زیادہ تھی، 80 پر 5 کے انداز میں عمر تھی، وہ ایک مدرسے میں آئی اور بولی میں مدرسے میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. پتہ نہیں وہ دادی تھی نانی تھی کتنے تھے معلوم نہیں، 80 پر 5 سال کی عمر تھی. مدرسے والے بولے دیکھو مدرسے میں بچے پڑھتے، عمر ہوتی اب تمہاری اتنی عمر ہے، ہم کیا کرنا. بولا کہ نہیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرے لیے آپ کو راستے نکالنا ہوگا. اب مدرسے والے تو وہ اپنے غالباً ایک پوترے کے ساتھ، پوترا بھی پڑھتا تھا چھوٹا بچہ، اس کے ساتھ وہ آتی تھی مدرسے، اپنے پوترے کو ساتھ آتی پڑھتی. ماشاءاللہ پڑھتے 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 سبحان اللہ قرآن مجید کی حافظ بنی. 80 پر 5 سال کی عمر میں قرآن، اور وہ بھی قرآن مجید جو ہے کم مدت میں یاد کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا امتحان لینا، ٹیسٹ، یہ جو پڑھی صحیح ہے نہیں، قرآن یاد ہے. تو کیا ہوا، امتحان لینے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اماموں کو، عالموں کو بلایا گیا. آپ کو معلوم ہے مدینہ مکہ کے بہت بڑے عالم رہتے ماشاءاللہ. اب ان کا امتحان لینا ہے. 80 پر 5 سال، 80 سال کی عمر ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت دیکھو میرے بھائیوں، یہ غلطی کہیں بھی نہیں ہوئی. پورے سوال کرنے والے تھک گئے، پورے بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی بھی چھوٹے نہیں ہیں. اب اس میں کون کون تھے مجھے بولیے. بہرحال مکہ مدینہ وغیرہ کے اور سعودیہ کے بڑے بڑے علماء. اب اس کا امتحان لیے، کہاں کہاں سے کیسا کیسا سوال، ہر ایک کا پانی کی طرح جواب دی. تمام فیصلہ کر دیے کہ واقعی یہ بہت مبارکبادی کے قابل ہے. ٹھیک ہے چلیے. جب یہ حافظ ہوگی تو مدرسے والوں کو بھی بڑی خوشی کی، اتنی بڑی عمر کی کہ
حافظ کیے، خدمت کیے، تو ایک جلسہ رکھنا چاہے تھے۔ وہ جلسے میں ان کو بلائیں گے اور ان کو جو بھی انعام وغیرہ جو بھی دینا ہے وہ انعام وغیرہ دیں گے۔ بہت بڑے اس پر جلسے کا انتظام کیا گیا۔ اب وہ آئیں گی اور وہ امتحان دیں گی لوگوں کے سامنے، اور دیکھیے جلسے کا وقت ہو گیا، ابھی جو اصل آنا ہے انہوں نہیں آئے۔ لوگوں کو تعجب، روزانہ آنے والے، پابندی آنے والے، کرنے والے، کیا ہوا؟ تو غالباً بیٹا یا کوئی آ کر بولا کہ امی کا 1-2 دن پہلے انتقال ہوا، 1 دن 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ پورا جلسہ اب اس کے ساتھ، اور امی کی ایک خواہش تھی، وہ یہ بولتی تھی کہ اللہ میں یہ حفظ کری تیرے واسطے، تجھے خوش کرنے، یہ جلسے یہ وہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، اور وہ ویسے سب اس شہرت سے پہلے تو میرے کو اٹھا لے۔ اب دیکھیں اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ تو علم کے لیے کوئی عمر نہیں، پڑھنا اور پڑھنا ہی علم ہی اصل چیز۔ چلیے اب اس کے بعد ضروری چیزیں جو ہے، اب آپ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں، ہر جگہ بتاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب رمضان کا مہینہ ہے تو میں شوال کے بارے میں تو نہیں بول سکتا۔ نکاح کی مجلس میں بیٹھ کر اگر میں جنازے کے مسائل بتایا تو لوگ مجھے کیا بولیں گے؟ پاگل بولیں گے۔ نکاح کی مجلس میں انہیں جنازے کے بارے میں اگر بتا رہا ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نصیحت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی بھول جاتا، یاد دلایا تو اسے یاد آ جاتا۔ تو اب یہاں پہ چلیے الحمدللہ اللہ نے چاہا تو 1-2 دن میں، 2-3 دن میں انشاءاللہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس کا ایک منٹ، ایک سیکنڈ مبارک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے۔ رجب کے مہینے سے ہی لوگوں سے ہوتے بھئی ابھی رمضان آنے میں کتنے دن، ابھی رمضان آنے میں کتنے دن ہے، اور یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس سے پہلے چلیے 2-3 دن باقی ہیں، تو ضروری باتیں بتا کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے روزہ رکھنا منع ہے۔ بتایا اذا انتصف شعبان فلا تصم، جب شعبان کے 15 تاریخ ہو گئی تو اس کے بعد تو روزہ نہ پڑھو۔ 15 تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اب خصوصاً 1-2 دن پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استقبال رمضان۔ رمضان کا استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے لوگ کیا کرتے؟ روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتخدمن احدکم صوم یوم اور یومین، کوئی بھی خبردار رمضان کا چاند دکھنے سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے، یا مثلاً کسی کو جمعرات، پیر وغیرہ کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ رکھ لے، چاند دکھنے تک بھی وہ رکھ لے سکتا، کیونکہ اس کو عادت ہے، ہمیشہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ لیکن خصوصاً لوگاں، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے حساب سے 20 پر 9 ہے، 20 پر 9 ہے کی چیز ہے یہ؟ تمہارا حساب کیا ہے؟ تمہاری بستی کا حساب کیا ہے؟ تمہارے ذمہ داروں کا حساب کیا ہے؟ وہ ہمارا حساب۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شک، ہمارے پاس 20 پر 8 ہے، 20 پر 8 ہے کہ 9 ہے کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شک کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اور ایک بات، 20 پر 9 کو حکم یہ ہے کہ شعبان کی 20 پر 9 کو چاند دیکھو۔ اگر چاند دکھ گیا
الحمدللہ روزہ شروع کرو. اور ہمارا حساب ذرا اچھا سنو بھائی، ہمارا حساب کیا ہے؟ چاند سے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ ختم کر دو، چھوڑ دو. تو ہمارا حساب چاند کا ہے. چاند ہم دیکھیں گے 20 اور 9 تاریخ کو ہم دیکھیں گے. الحمدللہ نظر آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے دن سے آپ روزہ شروع کر لیں گے. 20 پر 9 کو اگر چاند نظر نہیں آیا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. آپ نے فرمایا 20 پر 9 کو اگر چاند نہیں دکھا تو 30 کی گنتی پوری کر. ایک دن انتظار کر، اس کے بعد آپ کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں. 30 ہو گئی، ہو گیا. ہمارے پاس کیا ہے 29 یا 30. اچھا، اب لوگ کیا کرتے، سعودیہ میں چاند دکھ گیا، شروع کر دے، سعودیہ میں چاند دکھ گیا، ٹھیک ہے الحمدللہ. سعودیہ کے حساب سے نماز پڑھو کہ ہم نمازوں کے معاملے میں سعودیہ کو فالو نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وقت الگ ہے، ہمارا وقت الگ ہے. ہمارے میں اور مکے والے سعودیہ وغیرہ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری اب مغرب ہوئی، اب عشاء کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ابھی مغرب بھی نہیں ہوئی. 2.5 گھنٹے کا فرق. لندن وغیرہ کے اعتبار سے 6 گھنٹے کا فرق ہے، 6 گھنٹے کا. اب وہاں پہ ابھی ٹائم ہی نہیں شروع ہوا تو ہم کیسے وہ کریں گے؟ تو اچھا ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صوموا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو. بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ کے نبی یہ نہیں بتائے مکے میں اگر چاند دکھا تو تم بھی اس کو اختیار کرو. مدینے والے چاند دیکھے تو تم، ان کا حساب ان کے ساتھ، ان کا حساب. اب ہمارے پاس مغرب ہوتی چاند دکھتا مثال کے طور پہ، ان کے پاس اثر ہو رہی ہوں، اثر میں چاند کو سا دکھتا، اثر میں چاند کہاں دکھتا؟ ابھی ٹائم سے شروع ہوا. اور روزہ دیکھیے مثال کے طور پہ، چاند دکھنے کے بعد اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوتے. چاند دکھنے سے پہلے روزہ رکھیں گے تو گنہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ. اب پوری اچھا، جب آپ کے روزے میں فرق آ گیا تعجب ہوتا، تمہارا ایک روزہ کرتے، بیوی کے 2 روزے کرتے، بھاؤ کے 3 روزے کرتے. ایک دن میں کیسا جی 2 روزے 3 روزے 1 روزہ آتا؟ اور ہمارے پاس 250 سال میں 2 عید، اور 2 عید میں بھی اختلاف. شوہر آج عید کرتا، بیوی کل عید کرتی. آج بیوی عید کری، شوہر کل کی پرسوں کی عید کر رہا. ارے اللہ کے بندے، عید میں بھی اتفاق نہیں، عید میں بھی اختلاف. دیکھیے شوہر صاحب روزہ رکھ لیں گے، منہ سڑا لے کو رہتے ہوں. اب بیگم صاحبہ ماشاءاللہ پکا کے کھا رہے ہیں، کیا بولتے ہوں عید کر رہے ہیں. غلط ہے. ایک بات بتا رہا ہوں سنیے، عیدگاہ میں سوائے 2 رکعت کے اور کوئی نماز نہیں پڑھنا. ٹھیک کیا؟ برابر بول رہا ہوں میں. عیدگاہ میں سوائے فجر کے 2 رکعت پڑھیں گے، فجر کے 2 رکعت پڑھیں گے. کیا بھائی؟ اب ایک چائے پلائے تو اچھا رہے گا. بھائی عیدگاہ میں فجر کے 2 رکعت پڑھتے تھے، عیدگاہ میں فجر کے 2 رکعت پڑھتے. فجر مسجد میں ہو رہی، کہیں بھی ہو رہی، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے، اور عید کی نماز 2 رکعت. اب گئے، جماعت شروع ہونے دیر ہے، چلو بھائی نفل پڑھیں گے. نہیں پڑھیں، نہ نماز سے پہلے کوئی نماز ہے، نہ نماز کے بعد کوئی نماز. اور آپ کو معلوم ہے کہ عید میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے عیدگاہ میں. ایک آدمی آیا اور یہ ہاتھ باندھنے، رک گئے. کیا کر رہا بات ہو؟ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ نہیں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. بولا کہ نہیں پڑھنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، نہیں ہے کوئی نماز نہیں، صرف 2 رکعت عید کے۔ میں بولا میں کیا غلطی کر رہا ہوں، میں نماز ہی کیا پڑھ رہا ہوں؟ حضرت علی نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ 2 رکعت کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے۔ سمجھ میں آئی نا بھائی؟ اللہ کے رسول ہر بات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ چلیے اب اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب بتایا۔ الصلاۃ الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہما اذا اجتنبوا الکبائر، میں نے بتایا کہ 5 نمازیں، جمعہ، رمضان، گویا ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کو مٹا دیتی، روزہ گناہوں کو مٹا دیتا، جمعہ یہ جمعہ سے یہ جمعہ تک اللہ ثواب دیتا، اسی طرح روزے سے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ اور ایک من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے میں کیا غلطی کرا، میں کیا گناہ کرا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھا، اللہ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے رمضان میں اللہ نے ہر چیز کا ثواب بتایا، نماز پڑھے تو کتنا ثواب، قرآن پڑھے تو کتنا ثواب، زکوٰۃ دیے، صدقہ دیے تو کتنا ثواب۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کیا بول رہا سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے، میرے لیے آدمی کھانا پینا ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو بدلہ دوں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ بخیل ہے بھائی، اللہ گن گن کے دیتا۔ بولو میں کیا بولتا ہوں، میرے ساتھ ذرا جواب دو، خالی میں تقریر کرنے کو بیٹھا تو تمہیں سولے کرے تو فائدہ کیا؟ یہاں پہ اب دیکھو اللہ بخیل ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے روزے کے ثواب کے بارے میں بتایا گیا، ایک آدمی کھانا پینا خواہشات کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف کو، سب گرمی ہو رہی، زبان ایک دم ہو رہی، لیکن کوئی کبھی ایک خطرہ پانی پیتا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے واسطے آدمی کیا کرتا، کوئی کھانا پینا وغیرہ ہر تکلیف کو برداشت کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر، جس کا بدلہ اللہ ہو گیا تو ابھی کیا ہو رہا؟ اور دیکھیے روزے دار کو 2 وقت بہت خوشی ہوتی، ایک افطار کے وقت، جیسا جیسا افطار کا وقت آتا سبحان اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ رمضان میں اللہ روزے میں اضافہ کرتا، عام دنوں میں ہم جتنا کھا سکتے اللہ رمضان میں خود بخود کیسا بڑھتا، کیا کرتا، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی۔ تو افطار کا وقت آ رہا ہے تو آدمی دن بھر بھوکا رہتا، تو آدمی کیا ہے بڑے بے قراری سے انتظار کرتا۔ آپ لوگ دیکھیں گے گھڑی دیکھتے، پھر دیکھتا، ارے اب بھی اس نے ٹائم دیکھا، اب بھی اس نے ٹائم دیکھا، کتنا یوں کرتا دیکھتا، یوں بے قراری، اور سامنے ماشاءاللہ وہ سب چیزیں رہتی، دل ترستے رہتا، اور جیسے ہی موزوں صاحب اذان دے ڈالتے 2 سیکنڈ میں ماشاءاللہ پورا ختم، وہ کہاں ہے کدھر گیا کیا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ خوشی، الحمدللہ اللہ ایک کام پورا کرایا، آدمی خوشی۔ دوسری خوشی میرے بھائیوں، جس دن آدمی
اللہ سے ملے گا۔ جس دن اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ وہ روزے کا ثواب دیں گا۔ دیکھ تو دنیا میں روزے رکھتا تھا، میرے واسطے کھانا پینا وغیرہ سے چھوڑتا تھا، میں تیرا ثواب چھپا کے رکھا، اگر میں ظاہر کرتا تو تیرا نقصان ہوتا تھا۔ اس دن وہ ثواب کو دیکھ کر روزے دار بولیں گا اللہ کیا غلطی کرانا، اللہ پوری زندگی روزے رکھتا تھا کتنا اچھا تھا، پوری زندگی روزے رکھتا تو کتنا تھا، آج میرے کو اتنا ثواب ملتا۔ تو یہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے، دنیا میں کوئی چیز اتنی وہ نہیں ہے۔ اب اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کا پیٹ خالی رہتا، خالی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی گیس پیدا ہوتی اور اس سے منہ سے بسان باس آتی۔ پیٹ خالی ہے، معدہ خالی ہونے سے ایک قسم کی بسان باس منہ میں سے آتی رہتی، تو وہ باس جو ہے اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا تو اب اس کے بارے میں، اب رمضان کے بارے میں آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے، جہنم بند، اغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے حتیٰ انسلخ، رمضان گزرنے تک۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، شیطانوں کو عرض کر دیا جاتا، شیطانوں کو سفیدت الجن مردت الجن، سفیدت الشیاطین و مردت الجن، جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیتے۔ میرے بھائی شیطان کافر کو بولتے، جن مسلمان کو بولتے۔ اب اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اسی لیے اب یہاں پہ بتایا من الجنتی والناس، میں پناہ مانگتا ہوں جنوں سے اور لوگوں سے۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ دن بھر کی گرمی، روزے کی پریشانی، اب اس کے بعد اب مسجد میں آئے تو دیکھ لینا گنجی کے کٹورے کیسا لڑکتے، ادھر سے انہیں مارتا، انہیں ادھر سے مارتا، موس کے چھلکے پھینکتا، یہ کرتا۔ اب مطلب یہ کہ شیطان چلے گا ایک مہینہ چھٹی پر، جانے سے پہلے انہیں اسسٹنٹوں کو لگا کو جاتا، میں ایک مہینہ چھٹی میں جا رہا ہوں، ذرا تم لگا دیکھ لو۔ میں سمجھتا ہوں پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب شیطان جیل خانے سے نکل کر آتا تو دیکھتا انسانوں کے کام، بولتا واہ رے واہ، میں بھی اتنے کام نہیں کرا رہے تو کر کو بتایا۔ اچھا پورا رمضان ماشاءاللہ آرام سے گزر گیا الحمدللہ، تو تاخر آتے ہیں، تاخرات جگنا ہے، عبادت ہے، یہ سب ہے، بوندی کے واسطے لڑ لیتے۔ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخری 1 2 3 دن پہلے آپ تقریر کریں اور لوگوں کے سامنے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں ایک برکت والا مہینہ تم پر سایہ ڈال دیا ہے، ایک مبارک مہینہ تم پر سایہ ڈال دیا۔ کیسا ہے دیکھیے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ یہ مہینے کے روزے فرض کر دیے، وہ قیام لیلہ تطوع، راتوں میں تراویح کی نماز کو نفل بنا دیا۔ اس کے بعد من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اگر کوئی آدمی رمضان میں کوئی اچھا کام کرا، کوئی نیک کام کرا، تو اللہ عام دنوں میں ایک فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، جو آدمی ایک فرض ادا کرا تو اللہ اس کو 70 فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری ایک فرض چھوٹ گئی تو ایک سنت چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ مغرب کے 2 رکعت سنت چھوٹ گئی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک فرض چلے گی۔ ہماری مغرب کی ایک نماز مثلا چھوٹ گئی، مطلب ہے کہ 70 نمازیں میری چھوٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّوْمِ،
یہ صبر کا معنی ہے۔ والصبر ثواب الجنہ، صبر کرنے میں اللہ کو جنت دے گا۔ وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا معنی ہے۔ غریب بولے تو کیا، بھوکا بولے تو کیا، جو بھوکا ہے اس کی کیا حالت ہوتی، مجھے بھوک اور پیاس لگے گی تو میں بھوکے کو یاد کروں، میرا پیٹ بھرا رہا تو مجھے کیا معلوم ہو رہا، یہ ہمدردی کا معنی۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا معنی ہے جس میں مومن کی روزی میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں بتایا اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلاتا، عام دنوں میں سہولتیں رکھ کر بھی نہیں کھاتا، اچھے اچھے مالدار لوگ روزانہ کھاتے نہیں، کب کی ایک دن کھاتے 8 دن تک سکتے رہتے۔ اب یہاں پہ ایک دن کبھی تو یہ پک گئی بولے تو، ایک دن بریانی پک گئی بولے تو 1 مہینے تک کیا بھی نہیں رہتا، وہاں سب خالی ہو جاتا۔ تو یہ اللہ رزق بڑھاتا، کیسا بڑھتا؟ غریب سے غریب معمولی آدمی رہا بھی تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا۔ ایک سالن پکتا مثال کے طور پہ، ہمیشہ رمضان میں آٹومیٹک 2 سالن ہو جاتے، 2 چیزیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ اس میں رزق کو اضافہ کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتایا، دیکھیے، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رغبتہ من النار وکان لہ من اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ لوٹنے کا ہے، کمانے کا مہینہ ہے۔ کوئی آدمی ایک روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ اس کو 3 ثواب دیں گے میرے بھائی، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، جہنم سے آزاد کریں گے، روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ہے افطار کرانے والے کو بھی ثواب دیں گے۔ ابھی میں بتایا کہ روزے کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ 3 فائدے۔ فوری طور سے صحابہ نے کہا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہر آدمی روزے دار کو افطار نہیں کرا سکتا۔ آپ بول رہے ہیں گناہ معاف ہوتے، جہنم سے آزاد ہوتا، روزے دار کا ثواب ملتا۔ اللہ کے رسول ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں تڑپ رہی تو رستے نکلتے، سوال کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 ثواب جو افطار کرانے والے کو ملتا، اگر کوئی ایک روزے دار کو ایک پانی کے گلاس کا انتظام کیا، ماشاءاللہ ایک گلاس پانی آپ پلائے، لسی کا ایک گلاس پلائے، دودھ یا شربت اس کو پلائے، یا پانی آپ اسے پلائے، یا کم سے کم ایک کھجور اگر ایک روزے دار کو دے دیے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا، جہنم سے آزاد کر رہا، تمہیں بھی روزے دار کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، پیٹ بھر کے کھلایا، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں حوض کوثر کا پانی دے گا۔ اور حوض کوثر کا پانی آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ کوئی پیا تو پیاس نہیں لگتی، پھر اللہ کے نبی پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا پانی رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے شروع کے 10 دن اللہ کی رحمت کے 10 دن ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کیسے کیسے آتی، اب میں نہیں بتاتا، میں اس میں تفصیل میں گیا تو دوسری باتیں انشاءاللہ جمعہ میں آپ آئیے سہل میں، اللہ نے چاہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیسے کیسے آتی ہے۔ تو اب یہاں پہ بولے شروع کے 10 دن اللہ کی رحمت کے، بعد کے 10 دن اللہ گناہوں سے معاف کرتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا. میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. آپ پھر فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفرہ اللہ لہ وعتقہ من النار. اگر کوئی ایک کام والا مزدور تمہارے پاس کام کر رہا ہے، پیٹ کے لیے آدمی محنت کرتا، اللہ آپ کو ماشاءاللہ یجمان بنایا، اپنے کام والوں کے ساتھ ذرا کام کم کر دو رمضان میں، تو اللہ تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا اور جہنم سے آزاد کرے گا. معاف کرنا، غیروں کے پاس رمضان کا احترام جتنا ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس نہیں رہتا. معاف کرنا. اگر میں کسی کے پاس کام کر رہا ہوں، یجمان میں روزہ ہے، کون رکھو، بولے تیرے کو کام کرنا ہے تو کر رہے ہیں تو جا رہے ہیں. اگر اللہ کل قیامت میں بولے جا رہے ہیں یہاں سے بول کے اگر دھتکار دے تو کیا کرتے میرے بھائی؟ کبھی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا. کوئی چیز کب کام آتی بول نہیں سکتے. اچھا، تو اس کے بعد ذرا آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے جو باتیں بتایا، دیکھیے رمضان کی خصوصیت، اللہ چاہا تو میں انشاءاللہ 17-18 خصوصیتیں 20 کے قریب بتاؤں گا. رمضان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ اب تو میں فضیلت بتا دیا، مسائل بتا دیا. اب یہاں دیکھیے، پہلا نزول قرآن. یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. قرآن اللہ کی پاک کتاب ہے. دیکھو دوستو، قرآن کتنی مبارک کتاب ہے. جس مہینے میں اترا اللہ وہ مہینے کو مبارک بنایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جس جگہ اترا مکہ مکرمہ کو اللہ مبارک بنایا. جس نبی پر اترا وہ نبی کو دنیا کا رحمت بنایا. جس امت پر اترا ہم پر خیر امت بنایا. اور جس رات میں قرآن اترا اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. مطلب یہ، اگر کوئی آدمی 80 پر 3 سال 4 مہینے لگاتار کنٹینیو 24 گھنٹے اگر کوئی عبادت کرا، 80 پر 3 سال 24 گھنٹے عبادت کرنا ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ ہے فلاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ایک رات کا ثواب 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. کس کی زندگی کتنی ہے اللہ کو معلوم. اگر ایک رات بھی اگر زندگی میں اللہ وہ دلا ڈالے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. دیکھیے، اچھا پھر آئیے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، یہ مہینہ مبارک بنا. نمبر 2، جہنم سے آزادی. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتا بے حساب لوگوں. دعا کرو اللہ وہ خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہاں پہ 2 باتیں میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے. اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر دن، ایک دن نہیں، ہر دن یاد ہو اللہ جہنم سے آزاد کرتا. اور ایک حدیث میں ہے، ذرا غور کیجیے گا، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی اور اللہ روزانہ ہر ایک کی یہ دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا. 30 دن ایک دعا کرو، اللہ میرے کو معاف کر دے. مثال کے طور پہ کل اللہ میرے بیوی بچوں کو معاف کر دے، اس کے بعد میرے ماں باپ کو معاف کر دے. 30 دن اگر ہم 30 دعائیں کریں گے، اللہ اگر قبول کر لا تو کیا نقصان ہے بھائی. یہاں پہ دیکھو کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے. اِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوت مستجابہ. ہر دن افطار کے وقت اللہ ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا. ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. اس لیے افطار کا بہت بڑا وقت ہوتا. 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ نکالو ذرا. اللہ ہدایت دے. اللہ یہ دے. کیوں بولنا ہے بول لیجئے.
اور عصر کے بعد دیکھیے 4 چیزیں مانگنے کا حکم دیا اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. 2 اسألک الجنۃ، اللہ میں جنت کا سوال کر رہا ہوں. واعوذ بک من النار، اللہ میرے کو جہنم سے بچا لے. 4 چیزیں. اور ایک ہے انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اللہ میں تیری وہ رحمت جو ساری چیزوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اچھا، تو اب اس کے بعد ذرا وہاں پھر آئیے، کبھی بھی یاد رکھو دعا 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 دعا، ہماری زندگی کا مقصد دعا. مانگ لو کتنا کرنا مانگ لو، کتنا دعائیں کرنا کر لو. اور اللہ کا شکر میرے بھائی، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں الحمدللہ. میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے اس میں اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا دروازہ کھول دیا. اگر اللہ سب دیتا دعاؤں کا دروازہ بند کر ڈالتا. دعا کچھ بھی نہیں. دعا بول تو لمبی دعا کرنا، یا خفیہ میں کونے میں بیٹھ کر دعا کر لے کر رہنا نہیں. اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو میرے پر رحم فرما، اللہ میرے گھر والوں پہ رحم فرما. اب باہر جا رہے ہیں، اب کام کو جا رہے ہیں، اللہ میرے کام کو آسان کر دے، اللہ مجھے اچھا رکھ، اللہ میرے بچوں کو اچھا رکھ. ایک ایک دعا دعا. اور دعا رمضان کیا ہے؟ اصل دعا. چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے نمبر 3، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، پورے دروازے کھول دیتے. سبحان اللہ، رمضان گزرنے تک کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اچھا، اور ایک بات دیکھیے، سبحان اللہ، رمضان کی برکتیں. رمضان آنے سے پہلے ہر مسجد ماشاءاللہ سجایا جاتا، وہ کرتے، ہر طاقت کے مطابق چننا لگا رہے ہیں، فلاں لگا رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں. یہ رمضان کا اہتمام ہر مسجد کے اندر، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ بہرحال ہوتا. ایک بات سنو دوستو، جنت اللہ تبارک و تعالی سنوارتا، سنگھارتا، اسے خوبصورت بناتا. جیسے شادی کے موقع پہ پورے گھر میں پینٹنگ ہوتی، فلاں ہوتی، یہ ہوتی، وہ ہوتی. پورے جنت پہلے سے جنت خوبصورت ہے، پہلے سے جنت کو سنوارا گیا ہے، اسے اور زیادہ سنوارا جاتا، اور زیادہ وہ کرا جاتا. سنیے، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا چلتی. وہ ہوا چلنے سے ایک قسم کی آواز آتی رہتی. ہوائیں وغیرہ چلی تو جیسا زور سے چلی تو آواز وغیرہ آتی، ویسے آتی. تو جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں میں، دروازوں میں آ کے کھڑے ہو جاتی. بولتے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے، جنت کو سنوارے، جنت کو سدھارا گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ماشاءاللہ، امت مسلمہ پہ اللہ روزے فرض کر دیا ہے. تو ذرا غور کرو، جنت کی حوریں کہتے ہیں اللہ جن لوگوں کے لیے یہ سارے نعمتیں تو تیار کیا ہے، وقت لا وہ چیزیں ان کو عطا فرما. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اچھا، تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آگے بڑھیے، دیکھیں گے جنت کا یہ دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. ہر ایک کا، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، جہاد کا، ایسے 8 دروازے الگ الگ ہیں. یہ ایک دروازہ ہے ریان، یدخل منہ الصائمون، وہ دروازے سے روزے دار جائیں گے، صرف روزے دار، اور کوئی آدمی وہ دروازے سے نہیں جا سکتا. اللہ کی قدرت دیکھیے. اچھا، پھر چلیے ذرا اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے. جنت کے 8 دروازے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا خوش نصیب رہے گا جسے جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام اعلان ہوگا؟
ذرا غور کرو، خالی اللہ ڈھکل ڈالا تو جنت میں ڈال دیا تو بس کافی ہو گیا، لیکن اللہ کے بندے دیکھیں، بولے کہ کوئی ایسا آدمی جو جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام اعلان ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب تو ہوگا، تو ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے نام لے کر پکارتے رہیں گے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے 5ویں بات، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا۔ ابھی جیسا کہ میں بتایا، 6ٹھی بات یہاں ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو، جنوں کو پہلے دن چاند دکھتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بند کر ڈالتا۔ اس کے بعد 7ویں بات میرے بھائیوں، ہر دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے کرنے والے آجا آجا آجا، آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، کچھ نیکیاں کر لے۔ اے برائیوں کے کرنے والے اب تو کم سے کم برائیوں سے رک جاؤ۔ اب یہاں پہ ہو رہا زندگی بھر نماز نہیں پڑھا، ارے رمضان میں تو بھی پڑھ لے رہے، زندگی بھر روزے نہ رکھا، دبلا ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، کیا کی کروں گا، اب تو بھی رکھ لے رہے، زندگی بھر شراب میں، جوؤں میں، کبابوں میں، بیکار ٹائموں میں پڑا، ارے اب تو بھی چاہیے، روزانہ اعلان ہوتا۔ اچھا اس کے بعد ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کی ابھی اہمیت آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے بتایا، پھر اب اس کے بعد اب رمضان میں اگر کوئی آدمی اللہ اسے موقع دیا عمرہ کرتا ہے، رمضان میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے، دیکھو میرے بھائی عمرہ کرنا ضروری نہیں، عمرہ کرنا فرض نہیں، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حج کریں؟ نہیں میں 10 عمرے کر لیا نا، تو 1000 عمرے بھی اگر کر لیا، اگر تم 1000 نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری موت ایمان پہ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہاں عمرہ نہیں ہے، ایک آدمی عمرہ کر لیا بولے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو وہاں تک جا کے عمرہ کر سکتا تو حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا۔ تو یہاں پہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرے تو اسے یہ حج کا اللہ ثواب دے گا۔ مدینے میں ایک عورت ام سنان ان کا نام تھا، وہ آئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تم رمضان میں عمرہ کر لو، اللہ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ اور ایک اس میں بتایا گیا حج کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَغْزِي حَجَّةً مَعِي، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اگر رمضان میں تم عمرہ کرو میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دے گا، میرے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر کسی کو اللہ دیا سہولت ہے کیجئے، لیکن آج کل جو فیشن بن گیا ہے، ایک زمانے میں امریکہ، یورپ، لندن کے چکرہ مارتے تھے لوگوں، اب مکے کے واسطے کریں۔ اگر آپ عبادت کی نیت سے جا رہے ہیں الحمدللہ، نہیں آپ خالی لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں تو غلط ہوا۔ اچھا تو اس کے بعد آئیے میرے بھائیوں، یعنی 11ویں بات یہ ہے، روزہ اور قرآن کل قیامت میں سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، اللہ میں کھانے پینے کو چھوڑا دیا اللہ تو معاف کر دیا۔ قرآن سفارش کرے گا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جتنا پڑھ سکتے پڑھو، جتنا پڑھیں گے، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، ساری چیزیں کو اللہ ثواب دیا۔ تو قرآن اور روزہ سفارش کریں گے، کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں جہ میں معاف کر دیا جائے، اس وقت تک اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ اور ایک بات یہ ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لینا، اللہ کی عبادت، کوئی بھی عبادت آپ کیجئے تو آپ کو رمضان میں اللہ تعالیٰ کرے تو آپ کو ایک حج کا ثواب، 2 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
اچھا، اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے، اب ایک اہم بات، رمضان میں رات میں تراویح کی نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ اپنا حساب لیتے ہوئے راتوں میں نماز پڑھا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے بھائی، تراویح پڑھنا فرض نہیں، تراویح سنت ہے۔ میں ابھی بتایا کہ فرض کا ثواب کتنا ہے، سنت کا ثواب کتنا ہے۔ اب قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن آپ پڑھی، قرآن سن رہے ہیں آپ، جب بھی آپ کو ثواب، قرآن کا بیان چل رہا جب بھی آپ کو ثواب۔ مطلب یہ ہوگا ایک مرتبہ آپ رات میں نماز کو آ گئے تو 3 ثوابہ ملے آپ کو، ایک قرآن سننے کا ثواب ملا، دوسرا نماز پڑھنے کا ثواب ملا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ثواب دے گا، ایک تو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ایک، اور دوسرا ہے کہ وہ نماز کا ثواب الگ آپ کو ملے گا۔ گویا 4 چیزیں مل رہی ہیں، 4 چیزیں مل رہی ہیں۔ تو یہ فرض نہیں، سنت نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 1 دن 2 دن رہتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ ڈالتے ہیں، پورا پھرتے رہتے ہیں، پورا پرسواکم دیکھ لے سکتے تم لوگ، سب جگہ پابندی کرو۔ کہیں بھی آپ نماز پڑھاؤ، کون بھی امام نماز پڑھایا تو وہ قرآن پڑھیں گا، مکے کے امام بھی پڑھائے تو وہ پڑھائیں گے۔ لوگوں کہتے ہیں نہیں وہاں جانا، یہاں جانا، وہاں جانا، چکر ورتیوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، غلط۔ کہیں بھی چھوڑ رہے ہیں، کوشش یہ کرنا کہ تراویح ہماری نہیں چھوٹنا۔ ایک بات کوشش کرنا کہ پورا قرآن سننے کا لمحہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اب یہاں پر اب آئیے دعا اور استغفار۔ میں نے ابھی دعا کے بارے میں بتایا، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگ لینا۔ اس کے بعد 17ویں ایک بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات رمضان میں جہاں تک ہو سکتا اللہ کے راستے میں دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کب روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے رمضان کے بعد؟ تو فرمایا کہ محرم میں روزہ رکھنا ہے، اور ایُّ الصدقۃ افضل، وہ کب دے تو اچھا رہے گا؟ بولا کہ صدقۃ فی رمضان، رمضان میں ہر چیز کا ثواب ملتا دینا۔ یہ صرف لوگوں کو ٹھکانے کے لیے رمضان کو آؤ، بقرعید کو آؤ، کل آؤ، اللہ دیا کیا؟ جو ہے دے ڈالو، جو ہے دے ڈالو، کل آؤ، پرسوں آیا۔ اب رمضان میں انہیں آئے تو بولتے کتنے جی لوگ آئے تو کیسے دینا، کئی کو بلائے، کئی کو بلائے تمہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں۔ اور ایک یاد رکھو، خیرات صدقات سے مصیبتیں دور ہوتی، بلائیں دور ہوتی، آزمائشیں اللہ تعالیٰ دور کرتا، جو پرابلم ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو دور فرماتا۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے، خصوصاً جب حضرت جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہوتی، اللہ کے رسول بہت دیتے، بہت دیتے، اور حضرت جبرائیل سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے سنتے تھے۔ تو بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ موقع دے رہا، دعا کیجئے کہ اللہ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آخری بات، اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے، کوئی عذر ہے آپ کو، بیمار ہیں، عذر ہے، یہ خیر یہ الگ بات ہے، بغیر عذر کے اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا، زندگی رمضان جانے کے بعد وہ زندگی میں پوری زندگی جب تک انہیں زندہ رہا روزے رکھتا رہا، تو ساری زندگی کے روزے ایک طرف، رمضان کا روزہ ہی ایک طرف، پوری زندگی کے روزے بھی اگر آپ رکھیں گے وہ ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ وہ موقع دے رہا ہے، غنیمت سمجھیں، خود بھی آگے بڑھیے،
اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی پابندی کرائیے، سب سے بڑھ کے نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی سب ہے نمازی سی ہیں، سر کے بغیر کوئی آدمی زندہ رہتا، جب سر کے بغیر نہیں رہتا تو نماز نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو جو نیکی، یہ کام وہ کام نہیں، جو کر سکتے کرو۔ اللہ کو اگر کوئی بھی نیکی پسند آ جائے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔